اجماع کے کئی قسم ہیں، اجماع قطعی بھی ہوتا ہے، ظنی بھی ہوتا ہے. یہ تو صحابہ کرام کا اجماع ہے اور تقریباً یہ اجماع قطعی ہے، کیونکہ اجماع قولی ہو اور صحابہ کا اجماع ہو تو وہ قطعی ہوتا ہے. اور اس کے بعد آج 1400 سال گزرے، 1400 سال 42ویں سال کہہ دیں، جو بھی کہہ دیں، کرام کا اجماع ہے اور یہ قولی اجماع ہے اور یہ قطعی ہے. بعض صحابہ کرام نے جو اختلاف کیا تھا، بعد میں وہ بھی قائل ہو گئے اس بات کے کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی، اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے نبیوں کا. کہ نبی کسی کو وارث نہیں چھوڑتے، وارث نہیں بناتے، یہ معجزہ ہے، اور وارث نہیں بنتے. جب ابو سفیان ہرقلہ کے پاس گیا تھا، عیسائیوں کا بادشاہ، حضور کا خط پہنچا تھا، اور اس نے حضرت ابو سفیان اس وقت کافر تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط میں لکھا تھا کہ میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں. تو اس نے اس کی تصدیق کے لیے جو مکہ پاک سے وفد شام گیا ہوا تھا تجارت کے لیے، ان کو بلایا اور سب کو ایک دوسرے کے پیچھے بٹھایا، اور ترجمان بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے ہرقلہ کی، آپ اس کو دیکھیں لال بات. تو اس نے یہی سوال کیا، کیا یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ ان کے جو والد تھے وہ بادشاہ تھے، ہو سکتا ہے بادشاہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے دعویٰ کیا ہو تاکہ اپنے باپ کی وراثت حاصل کریں، اس لیے دعویٰ کیا ہو. حضرت ابو سفیان نے کہا ایسا نہیں ہے. اسی طرح یعنی اس نے سوال کیے کہ کیا وہ جائیداد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کر دیا. اپنے اوپر مال کی پابندی نہیں لگائی، بلکہ پوری آل پر پابندی لگا دی. فرمایا کہ ہماری آل صدقہ نہیں کھا سکتی، ورنہ یہ پیروں کی طرح جناب ہو. اب پیروں کے پاس جو کروڑ روپے کی گاڑیاں ہیں اور جائیدادیں ہیں، یہ ان کی کوئی فیکٹریاں لگی ہوئی تھی. بات رکھنا اور صدقہ تو اگر ہوتا، یہ پیر جو چھوڑ جاتے ہیں صدقہ ہوتا، ان کے پاس کہاں سے آتی یہ چیزیں؟ زیادہ نشین کہاں سے اتنے امیر بنتے؟ اور پھر رسول کریم تو پوری دنیا کے مالک تھے. اگر کہتے اس کو وراثت میں تقسیم ہے تو سید سارے اگر تقسیم کریں پوری دنیا کو، تو آج سادات کے علاوہ کوئی بندہ امیر نہ ہوتا. سارے سید کروڑوں اربوں خربوں پتی ہوتے. کوئی پاکستان کا وارث ہوتا، کوئی ہندوستان کا وارث ہوتا، کوئی امریکہ کا وارث ہوتا، کیونکہ نبی تو ساری زمین کا مالک ہوتا ہے. یہ امام غزالی نے فتویٰ دیا تھا، جس کو چاہیں، بلکہ جنت کا بھی مالک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، یا رب العالمین میری آل کو رزق اتنا دے کہ ان کی گزارا ہو سکے. جان چھوٹی. بہرحال یہ خارجی بحث ہے. تو یہ موروثیت سے معنی میں نے ذکر کیا، یہ بھی فائدہ لکھ رہے ہیں. اب قتل کی قسمیں آپ لکھ لیں. میرے پاس جو کتاب ہے یہ شریفیہ ہے، میر سید شریف، جس کی بے شمار کتابیں ہیں. تیمور لنگ کے زمانے میں تھے،
تیمور لنگ ایک لنگڑا تھا، اس نے بڑے ظلم کیے. شمس الدین خیالی کی زبان انہوں نے کاٹی، مناظرے کراتا تھا مولویوں کے. یہ تقریباً شیعہ تھا اور مشرق وسطیٰ کی ریاستوں کا بادشاہ تھا، ایران کا، سمرقند کا، بخارا کا، ادھر کا ادھر کا، بڑے ظلم کی تھی. لنگڑا تھا. تفتزانی صاحب بھی ان کے دور میں تھے. اس وقت بہت دباؤ تھا روافظ کا. بڑے بڑے حنفی علماء بھی خاموش رہتے تھے، بات نہیں کرتے تھے. کیونکہ پرانے زمانے میں جو حکومتیں ہوتی تھیں وہ مارشاء اللہ کی طرح ہوتی تھی، چیف آف مارشاء اللہ. اس کا بھی کچھ نہ کچھ اختیار ہوتا ہے. وہ تو جو ہے کہ زبانیں کاٹ دے، کسی کو کاٹ دے، کسی کو جو کچھ کرتے، تھوڑی سی غلطی پر کاٹ دیا. علامہ تفزانی اور میر سید شریف کا مناظرہ کرایا. پھر علامہ تفزانی ہیں میر سید شریف سے ہار گئے تو میر سید شریف کو پھر بڑا بنا دیا. علامہ تفزانی کہتے ہیں اسی افسوس میں فوت ہو گئے. وہ عمر میں بڑے تھے، میر سید شریف چھوٹے تھے. تو یہ شیرازی تھے، لیکن یہ کہ سمرقند میں رہے. پھر ان کی تاریخ آپ پڑھ سکتے ہیں، گوگل پر بھی سب پر پڑھ سکتے ہیں. اب جس وقت مناظرہ کرا علامہ تفزانی کا، یہ لوگ منطقی تھے. طے یہ پایا کہ میر سید شریف اور علامہ تفزانی دونوں میں سے کسی ایک کو کوئی شخص لقمہ نہیں دے گا، بتائے گا نہیں. جو شخص بتائے گا سوال کا جواب، اس کی زبان کاٹ دی جائے گی. یہ طے ہوا تیمور لنگ کا طرف سے، یا ان کے کوئی گورنر تھے ان کی طرف سے. تو میر سید شریف نے سوال کیا، العلم من ای مقولۃ. آپ نے مرکاش پڑھی ہوگی، منطق کی مرکات، یا شرح تہذیب پڑھی ہوگی. مقولہ کیف، مقولہ فعل، مقولہ انفعال، مقولہ متاع، یہ 10 مقولے ہیں وہاں. ان کون سے مقولے سے؟ علامہ تفزانی سوچنے لگے میں کون سا مقولہ بتاؤں تاکہ اس پر کوئی اعتراض نہ ہو. وقفہ کیا، توقف کیا تھوڑا سا. تو یہ شمس الدین خیالی شاگرد تھے. انہوں نے کہا کیف حالک یا شیخ، آپ کا کیسے حال ہے شیخ؟ علامہ تفزانی نے جواب دیا، العلم من مقولۃ الکیف، علم مقولہ کیف سے ہے. وہاں جو بیٹھے تھے علماء، انہوں نے کہا کہ یہ شمس الدین خیالی نے، یہ شرح عقائد کا حاشیہ خیالی بہت مشکل کتاب ہے، اس نے بتا دیا ہے، اس کی زبان کاٹی جائے. تو بیچارے کی زبان کاٹ دی. جب زبان کٹ گئی تو انہوں نے پھر حاشیہ خیالی لکھا، شرح عقائد کا حاشیہ خیالی. اور کمر میں داخل ہو گئے اور زبان تو تھی نہیں. جب نکلے تو کہتے ہیں ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، لکھ کے نکلے. اور اس وقت جتنی مشکل کتاب لکھی جاتی تھی، اس وقت اس عالم کو بہت بڑا عالم کہا جاتا تھا. انہوں نے اتنی مشکل کنایوں میں، اشاروں میں کتاب لکھی، اس کو پڑھا کوئی نہیں سکتا تھا. اب مولانا عبدالحکیم سیالکوٹ والے، جنہوں نے حضرت مجدد الفسانی کو لقب دیا تھا مجدد الفسانی کا، مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی نے حاشیہ لکھا. وہ حاشیہ اگر نہ دیکھا جائے تو خیالی پڑھانا بڑے بڑے علماء کے لیے مشکل ہے، نہیں پڑھا سکتا. تو ہمارے استاد ایک شعر پڑھتے تھے، خیالات و خیالی پس بلند است، نہ جائے یا کل احمد نہ جند است، ولی عبدالحکیم از فکر عالی، کہ حل کردہ خیالات و خیالی. ہم نے بھی پڑھائی ہے خیالات دارالعلوم امجدیہ وغیرہ میں. تو آگے رکھی وہ حاشیہ سیالکوٹی. اس کے بعد سمجھ ہی نہیں آتی کیا کہتے ہیں مولانا. تو یہ میں آپ کو ایک تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگوں نے جو لکھا شرح قید وغیرہ، یہ ان روافظ کی حکومتیں تھی، گویا کہ ان کا دباؤ تھا. قتل کی قسمیں.
سب سے پہلے قتل، پہلا قسم قتل کا قتل عمد عین کے ساتھ، قاتل قصدن کسی کو قتل کرے ایسے آلے کے ساتھ جس کے تحت موت واقع ہو جاتی ہے، غالباً موت واقع ہو جاتی ہے۔ قاتل قصدن کسی کو قتل کرے ایسے آلے کے ساتھ جس کے ساتھ غالباً موت واقع ہو جاتی ہے، جیسے پرانے زمانے کے مطابق تلوار ہے، خنجر ہے، حضرت